جیسا کہ آپ سب کے علم میں ہے کہ شعبان المعظم اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے اور عنقریب رحمتوں، برکتوں، سعادتوں کا ماہ مقدس رمضان المبارک آنے ہی والا ہے۔ اس مناسبت سے آج کی جو ہماری گفتگو ہے وہ استقبال رمضان کے حوالے سے ہے کہ جب شعبان ختم ہو رہا ہوتا اور رمضان کی آمد ہوتی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کو رمضان کے حوالے سے تعلیمات فرماتے، اس کی اہمیت کو اجاگر فرماتے اور اس کی عبادت کا ذوق اور شوق پیدا کرنے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ترغیب پیدا کرتے، شوق دلاتے۔ قرآن نے بھی رمضان المبارک کے حوالے سے مختلف مقامات پر کہیں روزے کی صورت میں، کہیں ماہ رمضان کی صورت میں، اس کے تعارف کے طور پر مختلف جگہوں کے اوپر بیان فرمایا ہے۔ تلاوت کردہ آیت سورہ بقرہ کی 185 کا کچھ حصہ ہے کہ جس میں اللہ پاک نے رمضان کا تعارف بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ کہ جس میں قرآن اترا، ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، لوگوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی ہے اور فیصلے کی روش ہے، فاصلے کی روشن باتیں ہیں۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، جو کوئی اس مہینے کو پائے تو ضرور اس کے روزے رکھے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان شروع ہونے سے پہلے اس کے بارے میں آگاہی فراہم کرتے کہ عنقریب تم پر ایک ایسا مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے، آنے والا ہے کہ جس کی آمد کے ساتھ ہی اللہ رب العزت جنت کے دروازے کھول دیتا ہے، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے، اور اس کی جو عبادت ہے، نفلی عبادت، وہ فرضی عبادت کا درجہ رکھتی ہے، اور ایک فرض جو ہے وہ 70 درجات تک، 70 فرائض تک کے درجے اور مقام کو پا لیتا ہے۔ اس لیے اس ماہ مقدس کے اندر کثرت کے ساتھ اللہ کی بندگی اور عبادت کی جائے، نوافل پڑھے جائیں، اس کے روزے رکھے جائیں، اور بالخصوص اس میں جو قرآن پاک کا نزول ہوا، یہ مہینہ جشن نزول قرآن کا بھی مہینہ ہے، اور اس میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ایسی رات ہے کہ جو 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے، جس کا ذکر قرآن پاک میں بھی سورۃ القدر کی صورت میں بیان ہوا ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ جو 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ فضیلت رکھتی ہے، اس رات کا بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذکر فرمایا۔
پھر اس کے اندر اعتکاف کا بھی ایک بہت اچھا موقع مل جاتا ہے کہ اللہ کے گھر میں بیٹھ کر جم کر آدمی بیٹھ جاتا ہے اور اپنے گناہوں کی بخشش کروا کر اپنے آپ کو پاک اور صاف کر کے اللہ کے گھر سے نکلتا ہے۔ صدقات و خیرات کا بھی ایک ذریعہ بنتا ہے رمضان المبارک کہ اس کے اندر رزق کے اندر برکتیں بھی حاصل ہوتی ہیں۔ الغرض یہ ماہ مقدس جو ہمارے پاس آنے والا ہے ہر اعتبار سے باعث برکت ہوتا ہے، ہر لحاظ سے اس سے ہمارے ایمان کے اندر بھی پختگی آتی ہے، ہمارے عمل کے اندر بھی بہتری آتی ہے، ہماری جو روحانی طاقت ہے قوت ہے اس کے اندر بھی اضافہ ہوتا ہے، چونکہ روزہ جو ہے یہ ایک ایسی عبادت ہے، ایسی بندگی ہے کہ جس کے اندر اللہ رب العزت نے یہ برکت رکھی ہے کہ اس کے ذریعے سے بندہ اللہ کا قرب حاصل کر لیتا ہے، اور جو اللہ کا قرب حاصل ہو جانا ہے یہ بہت بڑی آدمی کے لیے معراج ہے۔ اور رمضان المبارک کو فرض کرنے کا بھی ایک بہت بڑا مقصد کہ اس میں روزہ رکھنا جو ضروری قرار دیا گیا ہے اس میں جو مین مقصد ہے وہ حصول تقویٰ ہے کہ پرہیزگاری، آدمی گناہوں سے اپنے آپ کو دور کر لیتا ہے اور اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ اور پھر قرآن کا اور رمضان المبارک کا آپس میں بڑا گہرا ربط اور تعلق بھی ہے کہ جس کا ذکر اس آیت مبارکہ میں اللہ پاک نے فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ قرآن کے نزول کو رمضان کے ساتھ خاص کرنے کے اندر حکمت یہ ہے کہ رمضان چونکہ اللہ کے قریب ہونے کا مہینہ ہے، اور جب بندہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے تو اس کی جو عبادت اور ریاضت اور بندگی کرتا ہے، قرب کی منزلیں طے کرتا ہے، تو بندہ جس کے قریب ہو جاتا ہے اس کی بات کو سمجھنا بھی آسان ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی اجنبی شخص آپ سے کوئی گفتگو کرتا ہے نا، بات چیت کرتا ہے، تو پہلی دفعہ وہ آپ سے ہم کلام ہو رہا ہے، آپ کو ہو سکتا ہے اس کی بات سمجھنے میں کچھ دقت محسوس ہو۔ جب آپ کثرت کے ساتھ اس سے بات چیت کریں گے تو پھر آپ کے لیے اس کی گفتگو اور بات چیت سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ ایک بندے کے ساتھ آپ عرصے سے رہ رہے ہیں، اس سے ملتے ہیں، اس سے آپ کا تعلق ہے، تو وہ اشارتاً بھی اگر کوئی بات کرے گا تو آپ اس کی بات کو سمجھ جائیں گے کہ یہ کس ٹون سے کہاں سے بات کر رہا ہے، اس کا بات کرنے کا مقصد کیا ہے۔ آپ کو سمجھنے میں کوئی دقت یا پریشانی نہیں ہوگی، بلکہ جب وہ شخص جو کہ زبان سے محروم ہوتا ہے، جو گونگا ہوتا ہے، تو وہ جس شخص کے ساتھ رہ رہا ہوتا ہے اس کے ساتھ رہنے کی وجہ سے اس کی گونگے کی جو زبان ہے وہ بھی بندہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ اس کے ساتھ قرب کی وجہ سے، اس کے قریب رہنے کی وجہ سے، اس کی رمزیں، اس کی علامات، اس کے اشارے تک بندہ جان جاتا ہے۔ یعنی قربت کا اور تعلق کا بڑا گہرا اثر ہے کسی کی بات کو سمجھنے میں۔ تو جب رمضان میں بندہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اللہ کی بندگی کر لیتا ہے،
اور پھر جو روزے جیسی عبادت ہے وہ کرتا ہے کہ جو اللہ کی صفات میں سے ایک عام صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ کھانے پینے سے پاک ہے، کھانے کا محتاج نہیں، ہمیں کھانے کا محتاج بنایا گیا ہے۔ اور جب بندہ یہ صفت اپنے اندر پیدا کر لیتا ہے کہ وہ کھانے پینے کو ایک خاص وقت کے لیے چھوڑ دیتا ہے، صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک، سورج غروب ہونے تک وہ نہ کچھ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، تو کھانا نہ کھانا، کھانا کھانے سے دور رہنا، پینا اس سے بھی دور رہنا، یہ اللہ کی صفت ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ کھانے پینے کا محتاج ہے؟ وہ کھاتا پیتا ہے؟ نہیں کھاتا، وہ کھانے پینے سے پاک ہے۔ تو یہ صفت در حقیقت اللہ کی صفت ہے، اور حکم ہے تخلقوا باخلاق اللہ، اپنے اندر وہ چیزیں پیدا کرو، وہ اخلاق پیدا کرو، وہ عادتیں پیدا کرو جو اللہ کی ہیں۔ تو ایک عادت کھانا نہ کھانے کی، کچھ بھی نہ پینے کی، جب بندہ روزے کی صورت میں اپنے اندر پیدا کر لیتا ہے تو اللہ کی صفت کو اپنا لیتا ہے، تو اللہ رب العزت کو وہ بندہ بہت زیادہ قریب کر لیتا ہے، اور اللہ رب العزت اس پر اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ پھر اسے یہی مقام مل جاتا ہے کہ اس کے منہ کی جو بو ہوتی ہے وہ بھی اللہ کو مشک سے زیادہ محبوب ہو جاتی ہے، پسند آ جاتی ہے۔ آپ نے وہ حدیث سنی ہوئی ہے نا کہ روزے دار کی منہ کی ایک خاص اسمیل جو پیدا ہوتی ہے کہ سارا دن وہ بھوکا ہے، پیاسا ہے، کچھ بھی نہیں کھایا اس نے، کچھ بھی نہیں پیا، اور مزے کی بات یہ ہے کہ اگر وہ کھانا پینا چاہے تو کوئی اس سے روک بھی نہیں سکتا۔ ہر وقت بندہ دوسروں کے سامنے نہیں ہوتا، وہ اکیلا کبھی گھر کے اندر ہوتا ہے، کسی تنہائی کے اندر وہ کھانا چاہے پینا چاہے پی بھی سکتا ہے، کھا بھی سکتا ہے، لیکن کس وجہ سے نہیں کھاتا؟ اللہ کی رضا کی وجہ سے نہیں کھاتا کہ میں نے اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھا ہوا ہے۔ تو جب وہ اللہ کی رضا کے لیے اپنے آپ کو بھوکا اور پیاسا رکھتا ہے، اللہ کو اس کی یہ ادا اتنی پسند آتی ہے کہ اس کے منہ کی جو بو ہے وہ بھی مشک سے بھی زیادہ محبوب بن جاتی ہے، اور اس کی جو دعائیں ہیں وہ بھی قبول ہوتی ہیں۔ جو خاص طور پر افطار کے وقت وہ دعا کرتا ہے، اللہ رب العزت اس دعا کو قبول کرتا ہے۔ کیوں؟ کہ وہ اللہ کے قریب ہو گیا ہے، اللہ کی صفات کو اس نے اپنا لیا ہے۔ تو جب اللہ کی صفات کو بندہ اپنا کر اس کا قرب حاصل کر لیتا ہے، جب قرب کی منزلیں طے کر لیتا ہے، تو پھر اللہ کی جو بات ہے، حکم ہے، کلام ہے، وہ بھی سمجھنے کی اس کے اندر صلاحیت پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اللہ کے کلام کو سمجھنے کی صلاحیت جب زیادہ ہو جاتی ہے، اس کے حکم کو سمجھنا بھی آسان ہو جاتا ہے اور اس کے اوپر عمل کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے یہ آسانیاں عطا فرمائی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رمضان شروع ہوتا ہے، اس کا آغاز ہوتا ہے، تو شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ جو انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے، جو اس کو ورگلاتا ہے، نیکی سے روکتا ہے، برائی کی طرف لے جاتا ہے، کوشش میں لگا رہتا ہے، ورگلانے میں لگا رہتا ہے، اللہ رب العزت ایک جو بڑا ایلیمنٹ ہے ہمارا اللہ سے دور ہونے کا، وہ بھی جکڑ دیا جاتا ہے۔
اس کو باندھ دیا جاتا ہے، لیکن چونکہ سارا سال جو لوگ اس کے ورگلاوے میں آ چکے ہوتے ہیں اور ان کے خون کے اندر رچ بس چکا ہوتا ہے شیطان، تو جکڑے جانے کے باوجود اس کے اثرات اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ تو نیکی کا جو یہ سما ہوتا ہے اس کے اندر بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہوتے ہیں۔ جو بالعموم نماز کے لیے مسجد میں نہیں آتے وہ بھی رمضان میں مسجد کے اندر آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور جو نمازوں میں کوتاہی کر لیتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ رمضان میں کم از کم وہ اللہ کی بندگی جو ہے وہ کریں۔ ریڑھی بھی لگائی ہوئی ہوتی ہے، اس کے باوجود روزہ رکھتے ہیں اور ساتھ ساتھ نماز کی پابندی کرتے ہیں، کاروبار بھی کر رہے ہوتے ہیں، ملازمت بھی، اور میں نے ایسے بھی لوگ دیکھے ہیں کہ جو مزدوری کر رہے ہوتے ہیں، اتنی مشقت والا کام کر رہے ہوتے ہیں، پھر بھی وہ روزہ رکھتے ہیں۔ اور ہم نے اپنے بڑوں بزرگوں کو دیکھا، دیہاتی بیک گراؤنڈ میں آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ یہ جو گندم کی کٹائی کرنی ہوتی ہے یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ گندم کی کٹائی کے دوران بھی اللہ کے بندے روزہ دار ہوتے ہیں، روزہ رکھے ہوئے ہوتے ہیں، اور پھر گندم کو کاٹ رہے ہوتے ہیں۔ اتنا مشکل کام ہوتا ہے، یعنی جسے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرما دے اس کے لیے کوئی بھی بہانہ نہیں ہوتا، اور جو نہیں کرنا چاہتا اس کے لیے 100 بہانے ہوتے ہیں۔ ہلکی سی بھی کوئی مجبوری بن جاتی ہے یا پریشانی ہو جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جی روزہ، میں بیمار ہوں، روزہ نہیں رکھ سکتا، یا یہ کام ہے مجھے اس لیے میں روزہ نہیں رکھ سکتا، میں مزدوری کرنی ہوتی ہے سارا دن، میں روزہ نہیں رکھ سکتا۔ لیم ایکسکیوزز، صرف لیم ایکسکیوزز ہم بنا لیتے ہیں۔ بلکہ بعض اوقات جب ہم اپنی ملازمت کر رہے ہیں تو کہیں اگر نیت خراب ہو، چھٹی کا جو موڈ بن رہا ہو، تو ہم خام خواہ یہ گھڑ لیتے ہیں اپنی، میری آج جو ہے نا وہ طبیعت ناساز ہے، طبیعت صحیح ہونے کے باوجود تو بہانے بنا کر روزے سے اپنا منہ موڑ لیتے ہیں۔ یہ جو رویہ ہے وہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ باوجود شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں، لیکن ان کے اثرات اس قدر رچ بس چکے ہوتے ہیں کہ پھر بھی جو نیکی کی توفیق ہے اس سے کچھ لوگ محروم ہوتے ہیں، لیکن بہت سارے اللہ کی رحمت کے صدقے سے وہ نیکی کے رستے کے اوپر لگ جاتے ہیں۔ یہ ماہ مقدس ہمارے لیے ایک بہت بڑا انعام ہے، بہت بڑا ذریعہ ہے ہمیں گناہوں سے بچانے کا۔ اور بہت سارے لوگ اس مہینے کے اندر جیسے ایک ٹرننگ پوائنٹ زندگی کے اندر آ جاتا، کوئی ایسا واقعہ پیش آ جاتا ہے، ایسا کوئی ذریعہ بن جاتا ہے، یا ایسا کوئی بہانہ بن جاتا ہے بندے کا کہ اس کی وہ، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ انہیں اگر عمرے کی سعادت مل جائے تو عمرے کے بعد وہ بالکل گناہوں سے اپنے آپ کو تائب کر لیتے ہیں، گناہ کرتے نہیں ہیں، 5 وقتہ نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ پہلے نماز کی اگر پابندی نہیں کرتے بھی تب بھی روزانہ کی بنیاد کے اوپر قرآن پاک پڑھنے شروع کر دیتے ہیں۔ ایک ٹرننگ پوائنٹ ہو گیا کہ میں نے سنا، ملاقاتیں ہوئیں، باتیں ہوئیں، تو انہوں نے کہا جب سے میں نے عمرہ کیا ہے اس کے بعد میں نے یہ اپنا معمول بنا لیا ہے کہ روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہوں یا کرتی ہوں اور نماز مس نہیں کرتی۔ تو ایک سبب بن گیا، ایک ذریعہ بن گیا۔ ایسے ہی بہت سارے لوگ رمضان المبارک کے اندر ایسے چینج ہو جاتے ہیں، تبدیل ہو جاتے ہیں کہ سارے گناہوں سے وہ تائب ہو جاتے ہیں اور آئندہ گناہ کرنے سے باز رہتے ہیں اور 5 وقتہ نمازی بن جاتے ہیں۔ کہ پہلے اگر نمازوں کے اندر سستی بھی ہو گئی تو ان کو چھوڑ کر سستی اور کاہلی ختم کر کے پابندی کے ساتھ نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور پھر یہ مہینہ ایک بہت بڑا ذریعہ ہے، چونکہ جب بندہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے تو ایسے کام کرتا ہے کہ جس سے اللہ راضی ہو۔
قدرتی طور پر اس کے دل میں یہ توفیق پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ راہ خدا میں خرچ کرنے کے لیے اس کا ذہن بن جاتا ہے۔ راہ خدا میں خرچ کرنا یہ بھی بڑا پرانا لیا اور پھر اس کو نئے سرے سے تعمیر کیا، بڑا عالیشان مکان بنایا۔ اور اس کے بالکل اپوزٹ سائڈ میں مسجد تھی، جو پرانی سی مسجد تھی، پرانے وقتوں کی بنی ہوئی تھی۔ وہ جب اپنے کاروبار سے پیسے بھیجتا رہا، گھر والوں نے اس کا مکان تعمیر کر دیا بہت بڑا۔ جب آیا تو اس نے دیکھا کہ میرا گھر مسجد کے مقابلے میں سامنے بالکل بنا ہوا ہے اور اتنا عالی شان، اتنا بڑا۔ اس نے کہا یہ مناسب نہیں، اللہ کا گھر اس کے مقابلے میں چھوٹا اور پرانا۔ اس نے تہیہ کر لیا، اس نے کہا کہ میرے گھر سے یہ اللہ کا گھر اونچا ہونا چاہیے۔ اور اس نے کئی سال کی محنت کے بعد اپنے کاروبار میں سے، جس طرح سے وہ اپنے گھر کے لیے پیسے بھیجتا تھا، اس نے پھر اس کے لیے اللہ کے گھر کو بنانے کے لیے پیسے بھیجنا شروع کر دیے۔ اور اس کے گھر والوں نے جس طرح سے اس کا گھر بنایا تھا، تو انہوں نے مل کر جدوجہد کر کے، کوشش کر کے، ہم نے بھی اس کے اندر شمولیت کا شرف حاصل کیا، اور اس نے اپنے گھر سے، یعنی نیت یہ تھی کہ میرے گھر سے اللہ کا گھر اونچا ہو۔ تو ہم نے ایسے بندے بھی دیکھے ہیں کہ جب تعمیر، مسجد کی تعمیر کا کوئی معاملہ ہوتا ہے، اللہ کے گھر کی تعمیر کا، تو جسے توفیق ملتی ہے وہ ایک ایک بندہ بھی اسے جذبہ مل جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے توفیق مل جاتی ہے، اور یہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہوتا ہے۔ میرے پاس سامنے ابھی ایک یہ اناؤنسمنٹ جو ہے وہ آئی ہے، یہ ارسلان صاحب بڑی محنت سے کام کر رہے ہیں مسجد کے معاملات میں، تو وہ یہ ایک چیک جو ہے وہ سامنے میرے لا کے انہوں نے رکھا ہے، اور بڑی مجھے ماشاءاللہ خوشی ہوئی کہ مسجد کے صحن کے اندر یہ سامنے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کو جو شیڈ سائے کے لیے بنایا گیا ہے، وہ کپڑا وہ ذرا خستہ ہو گیا ہے، خراب ہو گیا ہے۔ تو اس کے حوالے سے اس کا ارادہ ہے کہ اس کا جو شیڈ ہے وہ نئے سرے سے بنایا جائے، یہ انتظام کیا جائے۔ آپ کو مسجد کے جو انتظامات ہیں، یہ انتظامات کے اندر حصہ لینا اور کام کرنا، یہ بھی ایک بہت بڑا صدقہ جاریہ ہوتا ہے کہ جو کوئی بھی اس کے اندر عبادت کرتا ہے، بندگی کرتا ہے، تو اس نے جس نے اس جگہ کو اویل کیا ہے یا اس کے اندر سہولت دی ہے، اس کو بھی اس کا اجر و ثواب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتا رہتا ہے۔ اور یہ بھی کہ مسجد کے معاملات کے اندر مصروف رہنا اور اس کے اندر حصہ ڈالتے رہنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنتی ہونے کی علامت ہے، کہ جس شخص کو دیکھو کہ وہ مسجد کے معاملات میں دلچسپی کا اظہار کرتا ہے، اس کے معاملات کے اندر شامل ہوتا رہتا ہے، اس کے ایمان کے گواہ بن جاؤ۔ اور جس کا ایمان جو ہے وہ سلامت رہے، سلامتی ایمان کے ساتھ اس دنیا سے چلا جائے، اس کے لیے من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا وہ بالیقین بالآخر جنت کے اندر داخل ہو جائے گا۔ تو یہ ماشاءاللہ 100,000 یعنی 1,00,000 کا چیک ماشاءاللہ یہ جامعہ مسجد حنفیہ فاروقیہ کے لیے اسلم انجم صاحب نے ماشاءاللہ یہ دیا ہے، اور اس کی تعمیر میں اس کے اندر حصہ ڈالا ہے، چونکہ یہ اور بھی اس کے اندر جو ہے نا وہ کام ہے۔ یہ XAGM یہاں پر لکھا ہوا ہے، ہمایوں رشید صاحب نے بھی 1,00,000 روپیہ دینے کا جو ہے وہ وعدہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے نیت کو بھی پورا کرے اور ان کو اور مزید توفیق دے نیکی کے کاموں کے اندر۔ مقصود بھٹی صاحب جو اورنگزیب روڈ میں رہتے ہیں، ہاں جی، 50,000 روپیہ انہوں نے بھی دینے کا وعدہ کیا ہے۔ مسلم انجم صاحب کے بھی اللہ تعالیٰ رزق کے اندر برکتیں عطا فرمائے۔ ہمایوں رشید صاحب جنہوں نے 1,00,000 روپیہ مسجد کے لیے دینے کا وعدہ کیا ہے، اللہ رب العزت
ان کے بھی رزق میں مال جان عزت آبرو میں برکتیں عطا فرمائے. مقصود بھٹی صاحب جو ہیں ان کے بھی. تو یہ جو کام ہے الحمدللہ مسجد کے معاملات جو ہیں وہ ان کا انتظام اللہ تعالیٰ خود فرما دیتا ہے, کوئی نہ کوئی ذریعہ اور بہانہ بن جاتا ہے. تو آپ میں سے بھی جو کوئی اس کے اندر حصہ شامل کرنا چاہتا ہے وہ مسجد انتظامیہ ارسلان صاحب ہیں, اسلم صاحب ہیں, قاری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, مؤذن صاحب ہیں, اس کے اندر شامل ہو کر ثواب دارین حاصل کر سکتے ہیں. جی ٹوٹل جو ہے وہ یہاں پر نہیں لکھا ہوا کہ کتنا اس کا تخمینہ ہے, لیکن ظاہر ہے وہ لاکھوں میں ہوگا. جو بھی یہ کام ہے بڑا مطلب آج کل آپ کو پتہ ہے مہنگائی کا دور ہے تو بڑی مشکلات اس کے اندر پیش آتی ہیں. یہ جو اس قسم کے انتظامات کرنے ہوتے ہیں. بہرحال اس 35 سے 40 لاکھ کا جو ہے نا وہ تخمینہ ہے. اچھا شیڈ بنانے کا ہے. اچھا صحیح, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ہاں جی, ہمیں یہ مسجد کے معاملات میں جب بھی بارش ہوتی ہے اور دھوپ کے اندر بھی کافی مسائل پیش آتے ہیں نمازیوں کے لیے, تو یہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے. اس کے اندر سب لوگ جو ہے وہ اپنی حیثیت اور طاقت کے مطابق جتنی اللہ تعالیٰ نے ہمت اور توفیق دی ہوئی ہے اس کے اندر کوشش کریں کہ بڑھ چڑھ کر شریک ہوں. ابھی نہیں تو جب بھی موقع ملے تو آپ اپنا حصہ جو ہے وہ اس کے اندر شامل کریں. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس سے برکتیں عطا